طلاق کے بھی اس طرح کے معاملات ہیں اشفاق بھائی کہ بکثرت کیسز ایسے آتے ہیں کہ جن میں جلد بازی طلاق کے تک یعنی پہنچا دی، یعنی اس کے بعد اب جب غصہ آتا ہے، آج کل ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، جو بھی اس میں تحقیق کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ سیکنڈ اس وقت صبر کر لیتے، خاموشی ہو جاتی، تھوڑا سا لیول پیچھے ہو جاتا، نارمل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جب غصہ بھی بالکل اپنی پاور تک پہنچا ہوا ہے اور ہائی ہے، اور اس وقت اس نے صبر بھی نہیں کیا، رکے بھی نہیں، تو پھر نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ ایسے لوگوں کو روتے ہوئے فیملی کے ساتھ دارالفتہ میں باقاعدہ یقین کریں جب وہ سنتے ہیں، اب ظاہر ہے جو حکم شرعی وہ تو ان کو بتانا ہے کہ یہ ایسے، مفتی صاحب کا بھی دل جل رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے افسوس ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دیکھ کے، اور اب اس کے بعد جو یہ مسئلہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض کے معاملات کورٹ کچہریوں میں عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر وہ یہ جب پوچھتے ہیں کہ اب یہ بچہ کدھر رہے گا اور یہ کدھر رہے گا، ان کی عمروں کا تعین بھی، یہ 7 سال کا ہے تو یہ 7 سال تک یوں رہنا ہے، پھر ادھر رہنا ہے، یعنی سوچتے نہیں ہیں کہ ان بچوں کی ہم نے زندگیاں آگے کیا کر دی۔ ان بچوں نے جن کو ابھی ماں باپ کا پیار چاہیے اور ابھی ان کو تربیت کی ضرورت ہے، سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور ماں باپ اپنی تھوڑی سی جلد بازی یا اپنی کوئی ایسی انا اور لڑائی جس کے اندر دونوں نے ایسا معاملہ کیا کہ طلاق تک جو ہے وہ نوبت پہنچ گئی، اس کے بعد باقاعدہ روتے ہیں، یقین کرو روتے ہیں، کہتے ہیں اب ہمارے لیے کوئی گنجائش ہو، ہم نے یہ کیا گنجائش کو بتائیں۔ اب طلاق کا معاملہ یہ ایسا امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ ایک پتھر کی طرح اور نکاح ایک شیشے کی طرح، فرمایا یہ شیشہ ہے اور کوئی پتھر ہے اور یہ اب چھوڑ دیا تو شیشہ ٹوٹے گا نا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کا غلطی سے چھوٹ گیا، اس سے کم علمی کی وجہ سے یہ پتھر چھوٹ گیا، اس نے مضبوطی سے پکڑا نہیں تھا تو اس لیے پتھر چھوٹ گیا، وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا یہ تمہارا عقد نکاح اس شیشے کی مثل ہے، اور اس پر جب طلاق والا وہ پتھر آ گیا تو اس نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا، پتھر شیشے کو لگے یا شیشہ پتھر کو لگے، دونوں شیشے نے ٹوٹنا شیشے نہیں، نقصان اسی کو جو ہے۔ اور خواتین بھی بعض اوقات جلد بازی میں اور غصے میں جو ہے وہ گھر چلی جاتی ہیں کہ میں نہیں رہتی، بعد میں پھر وہ صاحب لینے کے لیے نہیں آ رہے، اس میں بھی پھر وہ گھر ٹوٹنے کے معاملات رہتے ہیں، بالکل معاملات رہتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھنڈے ہو جائیں، پریشان صرف میاں بیوی رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور دل دونوں کے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اب وہ ہو، مصالحت ہو جائے، مصالحت والا ہو، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جب باتیں اتنی پھیل جاتی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اتنی باتیں کر لی ہوتی ہیں کہ رشتہ داروں میں یا سنا کے بھی پھر وہ اس طرف راضی نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں کتنا واضح پیارا فرمان کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ یہ لباس سے کیوں اس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ لباس ہم پہنتے ہیں تو اس لباس نے ہمارے جسم کے عیبوں کو بھی چھپایا ہوا ہے، اس نے ہمیں ستر کیا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے۔ یہ میاں بیوی رشتہ ہی ایسا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر پردہ ہو، سبحان اللہ، بڑی پیاری یہ ان کا یہ ہو۔ اچھا یہ لباس ہمیں بچاتا ہے، یہ لباس ہمیں سردی گرمی اس طرح کی چیزوں سے ہمیں محفوظ کرتا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کا ماحول ہے، لیکن اگر یہی قمیض جو ہے وہ اترا ہوا تو پھر ٹھنڈک لگے گی۔ اچھا سردی ہے گرمی ہے کوئی بھی، تو اس کے مطابق آدمی لباس کا استعمال کرتا ہے کہ لباس جو اس کو پہنتا ہے لباس اس کی حفاظت کرتا ہے، لباس اس کو تحفظ دیتا ہے۔ میاں بیوی نے دونوں نے ایک دوسرے کو یہ تحفظ دینا تھا، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی تھی، ان کے رازوں کو راز رکھنا تھا۔ جب یہ معاملات پھر پھیلتے ہیں پھر نتیجہ تو جلد بازی کی طرف آتا ہے کہ شروع میں ایک لڑائی ہوگی تھی اور اس کے بعد پچھلے سارے راز وہ اور سارے ایسے عیب جو لوگوں کو بتائے دیے جاتے ہیں، پھر وہ صلح کی طرف بھی معاملہ نہیں، اور دنیا جن کو بتایا ہے ان کو ایک نیا بس ڈرامہ ملتا ہے، تھوڑی دیر کا مزہ آتا ہے، بالکل وہ لگ جاتے ہیں اپنے کام میں اور گھر آپ کا ٹوٹتا ہے۔